السلام علیکم اماں جی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں باہر جا کے سامان لے آؤں، تھوڑا سا گھر کا ختم ہو گیا ہے جو، وہ بھی ضرورت کا سامان۔ ہاں ہاں چلی جاؤ بہو، مگر زیادہ دیر مت لگانا کیونکہ رامو بھی آنے والا ہے اور گھر میں کام بھی بہت ہیں۔ چلو جاؤ اب۔ ٹھیک ہے اماں جی، میں چلتی ہوں۔ کافی وقت سے میں نے کسی زندہ انسان کو نہیں کھایا، آج تو جو بھی اس راستے سے گزرے گا اس کو میں کھا جاؤں گی۔ ایسا کرتی ہوں کہ اپنا روپ بدل لیتی ہوں، اس کے بعد بے ہوش ہونے کا ناٹک کروں گی۔ ارے ارے بیٹا اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ زندہ ہو یا مر گئی ہو؟ ارے ارے اٹھو نا۔ ارے آنٹی، کافی ٹائم سے میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گی نا؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں کیوں تمہیں بھلا چھوڑ کے جاؤں گی؟ اصل میں مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، تجھے کچا کھاؤں گی میں۔ اگر بھاگنے کی غلطی تو نے کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اتنے سالوں بعد اتنے لذیذ انسان کو کھا کے میں اپنی بھوک مٹاؤں گی۔ ارے 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 تم مجھے کیوں کھانا چاہتی ہو؟ مجھے ایک اور جگہ پتہ ہے جہاں پہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ بہت سارے انسان اس کنویں میں رہتے ہیں، تم چاہو تو مجھے بخش دو اور میں تمہیں اس کنویں تک لے کے جا سکتی ہوں، اور وہاں پہ تم زندہ بچوں کو کھا سکتی ہو۔ ہر روز وہاں پہ بہت سارے بچے آتے ہیں اور وہ کنویں میں گر جاتے ہیں، تم ان کو کھا لینا، بس مجھے بخش دینا پلیز، مجھے کچھ مت کرنا۔ اگر تم یہ سچ بتا رہی ہو تو میں تمہیں بخش دوں گی، مگر اگر یہ جھوٹی بات ہے تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں، کھا جاؤں گی۔ نہیں نہیں چڑیل بہن، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آپ تو اتنی مہان ہیں، مہان۔ آپ میرے بس پیچھے آئیے، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اس کنویں کی جگہ پہ۔ کہاں ہیں وہ بچے اور وہ کنواں جس کے تم نے مجھے خواب دکھائے تھے؟ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی، یہاں پہ تو صرف ایک بڈھا پڑا ہوا ہے زمین پہ، تمہارے بعد اس کو بھی کھا جاؤں گی۔ کہاں ہے وہ کنواں جہاں پہ بچے تھے؟ بتاؤ مجھے۔ ارے ارے چڑیل بہن، کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ ارے اصل میں یہاں پہ جو تانترک ہے نا، یہ تانترک یہ بہت شکتیشالی ہے، اس نے اپنی شکتیوں سے اس کنویں کو غائب کر دیا ہے۔ اگر تمہیں وہ کنواں چاہیے تو تمہیں اس کو ہرانا پڑے گا پہلے، اور پھر تمہیں وہ لذیذ بچے کھانے سے کوئی نہیں روک سکتا، مگر یہ بہت شکتیشالی ہے، دیکھ لو، اس کو تو میں کچا کھا جاؤں گی، یہ میرے کھانے کے بیچ میں نہیں آ سکتا۔ تم پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ تانترک، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی اور وہ کنواں حاصل کر کے ان بچوں کو کھا جاؤں گی۔ پہلے میں تجھے جان سے ماروں گی۔ کیا تجھے سچ میں لگتا ہے کہ تو مجھے مار سکتی ہے ہیں؟ اور سکون سے سونے بھی نہیں دے رہی، اس کی سزا تو میں تجھے دوں گا، اور
تو مجھے مارے گی؟ ہاں میں تجھے ہی ماروں گی جان سے، وہ بھی تو ایسی بات ہے تو یہ لے انتر منتر کالی کلندر بس کرا انتر آدم پدوڑی پدو معاف کر دو مجھے تانترک، معاف کر دو، معاف کر دو مانتا شانتا منڈا تھینک یو تانترک، آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے میری ایک بہت بڑی سمسیا کو حل کر دیا، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ ارے اس کا کوئی شکریہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، چلو اب میں سکون سے سونے جاتا ہوں، بہت تھک چکا ہوں میں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دماغ کا استعمال کر کے ہم لوگ طاقتور سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں کو چٹکیوں میں ہرا سکتے ہیں، جیسے مینا نے اپنا دماغ کا استعمال کر کے ایک ڈائن کو ہرا دیا۔